الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا کہ جب تم کسی کام کے لیے پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب بھروسہ کرنے کی باری ہے تو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر کام کے لیے بڑی محنت و مشقت کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز بھی نصیب ہو جائے، یہ چیز بھی مل جائے، یہ چیز بھی مل جائے، اور اس کے لیے وہ انتہا درجے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس چیز کا ہم ارادہ کریں اور ہم اس کو حاصل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہوگی تو مجھے میرا مالک عطا فرما دے گا، اور اگر میرے حق میں یہ بہتر نہیں ہے تو میرا مالک مجھے نہیں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، اور انسان اس کی دعا بھی کرتا ہے کہ مجھے وہ نصیب ہو جائے، مجھے وہ مل جائے، لیکن انسان کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے نہیں عطا فرماتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوں گے، جنہوں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان بہت پریشان رہتا ہے، انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں، یہ دنیا دار انسان کو طرح طرح کے مصائب و آلام پہنچاتے ہیں، دنیا سے انسان متنفر ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر انسان کو طرح طرح کی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کہیں سے سکون حاصل ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ میری یہ جو بقیہ زندگی ہے یہ راحت و سکون والی بن جائے، انسان چاہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو پھر جب پوری دنیا کے اندر وہ ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کر، ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک ایسی بارگاہ کے اندر جاتا ہے اور اس بارگاہ میں جا کر اپنی جبین کو جھکاتا ہے تو میرا مالک اس کو قلبی سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہماری راحت و سکون اطمینان والی بن جائے، تو اس کے لیے اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو کام آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، جو کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا، یا جس کام کے لیے آپ پریشان ہیں، دن رات آپ نے کوشش کی ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کام درست نہیں ہو رہا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ پہ چھوڑ دیں، اسے اللہ کے حضور سپرد کر دیں۔ اگر ہمارے حق میں بہتر ہوا، تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما دے گا، جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح فرما دے گا، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں فرمائے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ جملہ ہے کہ زندگی کے اندر یہ اصول بنا لیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے، لیکن جب اس کے ثمرے کی باری ہو، جب اس کا اجر کی باری ہو، تو صرف اللہ کے سپرد کر دینی ہے۔ جس طرح اللہ چاہے، ہمارے حق میں اگر بہتر ہوا تو ہمیں عطا فرمائے گا، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہ ہوا